جو شخص اللہ کے لیے کر رہا ہو، سیلف لیسلی کر رہا ہو، وہی پھر ایسے کام کر سکتا ہے جس کو صرف اللہ سے رضا چاہیے. اب انہیں پہلی بار یہ احساس شدت کے ساتھ ہوا، یعنی اب وہ وقت آ گیا کیونکہ رات گزرتی ہے نا، پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں تو اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہا ہوں اور یہ کتنی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے. اب انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں ہی دراصل اکیلے نہیں رہ پا رہا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ تم نے میرے بچوں کو کتنے صحیح راستے پہ ڈالا، کیونکہ بیٹا ان کے پاس تھا جو یہ نہ سنبھال سکے، بیٹیاں یہ لے گئی تھیں جن کو انہوں نے ایک اور زندگی کا راستہ دکھا دیا. تو بیٹیوں کی تربیت کا سارا کریڈٹ تم کو جاتا ہے. اب انہوں نے مجھے کھلم کھلا دین کے کام کی اجازت دے دی. میں نے ہر 2 ہفتے بعد گھر میں درس کا پروگرام کرنا شروع کر دیا. نئی نئی دوستیں بن گئیں، انہوں نے شوق سے آنا شروع کیا. اب الحمدللہ کافی لوگوں نے قرآن لکھنا شروع کر دیا، یعنی باقاعدہ لفظی ترجمہ لکھ رہے ہیں. میں نے تقریباً 10 مرتبہ سے زیادہ پہلا پارہ لوگوں کو ریکارڈ کر کے دیا. پاکستان آنے والوں سے قرآن پاک کی پہلی جلد بھی منگواتی رہی ہے جس پہ آپ لکھتے ہیں. دن رات ریکارڈنگ کرتی رہی. آپ کے ہر طرح کے لیکچرز، بخاری شریف، ریاض الصالحین کی کیسٹس میرے پاس تھیں. میں نے اپنا ایک پورا کمرہ سیٹ کر لیا اور بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا. اللہ کا احسان ہوا کہ ایک نزدیکی شہر کولون سے کافی نئے لوگوں نے قرآن شروع کر دیا، یعنی وہاں بھی کلاس شروع ہو گئی. دراصل لوگوں میں پیاس بہت ہے، صرف صحیح چیز پہنچانے کی دیر ہے. لوگ اس طرح دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن وہی جن کے اندر تعصب نہ ہو، یعنی وہی فوراً لبیک کہتے ہیں. 3 مرد بھی قرآن شروع کر چکے ہیں. ایک میری سہیلی کے شوہر 8 سال سے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں. وہ آپ کی کیسٹ سے بہت امپریس ہیں. ہر دفعہ نئی چیز سن کر آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے دین کا کام کرواتا رہے. ایک دفعہ کہنے لگے آپ کی میڈم اللہ کی ولی ہیں، ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے. وہ اب آگے بھی کافی لوگوں کو کیسٹ سنوا رہے ہیں. ایک بہن جس سے مجھے بہت زیادہ امید ہے، ایک پاکستانی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جرمن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جرمن اور انگلش زبان کی ٹیچر بن رہی ہے. مسجد میں ملی تو میں نے سورہ یاسین کی تفسیر کی کیسٹس اس کو دی. اس کے بعد وہ اتنی امپریس ہوئی کہ بالکل بدل گئی. اسکارف لینا شروع کر دیا. اب پہلا سپارہ لکھ رہی ہے، لیکن اس کو کیونکہ اردو لکھنی نہیں آتی، اس لیے آپ کی کیسٹ سن کر اس کو جرمن میں ورڈ ٹو ورڈ لکھتی ہے اور بہت ہی پیارا لکھ رہی ہے. اس نے اپنے گھر میں ہر مہینے مسلمان جرمن عورتیں اور دوسرے ملکوں کی مسلمان عورتوں کا جرمن میں درس شروع کر دیا ہے. اب اس کے قرآن کو دیکھ کر سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی لکھیں، یعنی وہ جرمن جو آ رہی ہیں وہ بھی اب اس کو لکھنا چاہتی ہیں. کہہ رہی تھی کہ اب میں اس سارے کو اپنی آواز میں جرمن میں ریکارڈ کر کے دوسروں کو دوں گی تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں. بہرحال اس کے اندر جذبہ بہت ہے. میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح کام کرے کہ آگے جرمن میں دوسروں کو بھی اس نعمت سے فائدہ پہنچا سکے. بہرحال اس دوران رمضان میں میرا قرآن بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. میں نے کافی لمبا سفر طے کیا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی اس نعمت کو پا لیا. یہ کہتی ہے میرا سفر تو لمبا ہوا، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی یہ نعمت مل گئی. شروع میں جب مجھے جرمنی جانا پڑا تو مجھے لگتا تھا میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی نا اس کو. جیسے ابھی بات ہوئی اس رسالے میں کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو انسان چاہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. کہتی شروع میں جب مجھے جرمنی جانا پڑا تو لگتا تھا میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، آخر میں ایسا کیا غلط کر رہی ہوں کہ شوہر کسی طرح راضی نہیں. لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی. اگر میں اس طرح بار بار وہاں نہ جاتی تو یہ سب قرآن پڑھنے والے کہاں ہوتے، یعنی میرا اپنا تو بہت اچھی طرح ہو جاتا لیکن ان کا کیا ہوتا. میں رب کریم کے احسان مند ہوں کہ اس نے مجھ جیسی سے کوئی کام لے لیا اور لوگوں کے دلوں میں بات ڈل گئی. میڈم جب آپ کہتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ اس کو تلاش کر کے اس کے مطابق کام کرے، تو میں سوچتی تھی میرے اندر تو کچھ بھی نہیں، میں کیسے دین کے لیے کچھ کروں. پھر جب آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کوئی کسی کو کیسٹ سنوا سکتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری، یعنی خود نہیں پڑھا سکتا تو سنوا سکتا ہے، تو اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں شاید یہی کام کر سکتی ہوں. میرے پاس جرمنی میں آپ کی شاید 1000 کے قریب کیسٹس ہوں گی، دوسرے اسکالرس کی بھی ہیں. میں نے وہاں سے کیسٹ خرید کر ریکارڈ کر کے آگے دینے کا کام کیا اور اس میں اللہ نے برکت ڈال دی. اس رمضان میں نے اپنے شوہر کو بھی گاڑی میں مختلف اسکالرس کی کیسٹ سنوائیں، یعنی جب کام پہ جاتے تھے. کبھی کبھار آپ کی بھی سنوا دیتی. اب وہی جو آپ کی آواز سے نفرت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جو بات تمہاری میڈم میں ہے یا جو سمجھانے کا دھیما انداز ان کا ہے کسی اور کا نہیں، اب وہ صرف آپ کی کیسٹ ہی سننا چاہتے ہیں.
تو 3 بار الحمدللہ لکھا ہوا. 2004 میں جنوری میں ایک بار پھر میں پاکستان آ گئی ہوں کیونکہ میری بچیاں بہت اداس تھیں اور ان کی وجہ سے ان کے پاپا نے مجھے واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی کہا کہ تم بے فکر ہو کے جاؤ، اب یہ تمہارا کام آگے میں چلاؤں گا، یعنی کیسٹ سب میں بانٹوں گا، جس کو جو کیسٹ کی ضرورت ہوگی میں خود گھر میں دے آیا کروں گا. اب وہ کمرہ اس طرح وہاں سیٹ ہے، بہت زیادہ کتابیں بھی موجود ہیں، پوری لائبریری بن چکی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ دین کا کام اسی طرح چلاتا رہے. میں بھی وہاں رہ کر زیادہ کام کر سکتی ہوں لیکن بچوں کی وجہ سے یہاں رہنا بھی ضروری ہے. اب وہی جرمنی جہاں سے میں بھاگتی تھی وہاں دین کے کام کی وجہ سے جانا چاہتی ہوں، لیکن جب بچوں کی تربیت پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر جاؤں گی. میں اب بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہی ہوں، آگے پاکستان میں بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ابھی تو ایک تو والدہ سخت بیمار ہیں، دوسرے ابھی بچوں کو میری ضرورت ہے. صرف محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں اور میری بیٹی جو تعلیم القرآن کورس کر رہی ہے، میں اور وہ مل کر بچوں کو شام کو پڑھاتے ہیں. میری بیٹی کا تجوید کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا. آپ کی بیٹی اسما نے شروع میں ان کو تجوید کرائی تھی اور اسی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہے. کلاس میں تجوید کی منی گروپ کی انچارج بھی ہے، اس نے مخارج بھی بہت اچھی طرح سیکھ لیے ہیں، گھر میں بھی اونچا پڑھتی ہے، سبا قرات سیکھنے کا شوق بھی ہے. میڈم میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو اس سلسلے میں آگے گائیڈ کریں، یعنی تجوید کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح یہ آگے الہدا کے ساتھ ہی جڑی رہے. اس کورس کے بعد یہ کالج جانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن کالج کے ماحول سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر کھو نہ جائے. میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھتی بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ الہدا سے جڑی بھی رہے، یعنی تاکہ یہ بھولے نہیں. شاید میں بہت جذباتی ہوں لیکن میڈم بچے میرے لیے خزانہ ہیں. جرمنی میں عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اپنا ذاتی 3 منزلہ بنا بنایا گھر چھوڑ کر ان کی خاطر یہاں پاکستان آئی ہوں، اور جو قربانیاں کی ہیں چاہتی ہوں یہ رائیگاں نہ جائیں. میرے بچے دین کا کوئی کام کر لیں. اللہ کا شکر ہے جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا، ورنہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ ایک بیچ میں سورۃ آل عمران پڑھتے ہوئے حضرت مریم کی والدہ کی نظر کی دعا پڑھتے ہوئے میرے دل میں شدت سے احساس جاگا کہ میں بھی اپنے بچے اللہ کی نظر کروں. لیکن وہ تو اتنے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے دل میں دعا مانگ لی کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی موڑ کر دین کی طرف کر سکتا ہے. مجھے ان بچوں سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، یا اللہ تو ان کو قبول کر لے. مجھے پورا یقین ہے کہ میرے رب نے میری دعا سن لی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی الہدا کا کورس کرے گی اور دوسری حفظ کرے گی. الحمدللہ اس کا احسان عظیم مجھ پر کہ اس نے مجھ جیسی کی دعا سن لی. اب زندگی میں ایک ہی تمنا ہے کہ کسی طرح ہر ایک تک اللہ کی بات پہنچ جائے، یعنی جو مجھے ملا ہے دوسروں کو بھی ملے. اپنی زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اگر انسان جمع رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میڈم میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں، وہ جرمنی میں ہے، 22 سال کا ہو چکا ہے. ایک جرمن مسلمان کا درس سن کر اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگی. 6 مہینے اس میں آگے بھی بڑھتا رہا. جرمن میں حدیث کی کتابیں اور دوسری دینی کتابیں بھی اس نے اکٹھی کی، نماز کی پابندی بھی کرتا. لیکن میرے شوہر کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کر پھر بھٹک گیا ہے. وہ بہت تیزی سے دین کی طرف آیا لیکن استقامت نہ رہی. ابھی بھی اس میں کوئی برائی نہیں، صرف کمپیوٹر کی گیمز کے علاوہ. دعا کرے کہ وہ کسی طرح پاکستان آ جائے اور اس دلدل سے نکلے. میری زندگی میں آج کل صرف ایک ہی دکھ ہے کہ میرا بیٹا اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے. آپ اس کے حق میں ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. جو کام آپ کر رہی ہیں اور آپ نے اللہ کی محبت کا جو بیج ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کو تناور درخت بنائے اور پھر ہم دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں. میڈم میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. آپ نے ہمیں اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائی. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری صلاحیت کے مطابق کوئی کام لے لیں. یہ ہے کہانی ایک خاتون کی. اصل بات یہی ہے کہ ناپسندیدہ اور ناگوار حالات میں اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ اگر انسان جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مجھے ہمیشہ بہت بہت میرے دل کے اندر ایک ایمان کی کیفیت جگا دیتی ہے. اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی اطاعت میں چھوٹی سی کوشش بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا.